فوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے پاکستان میں گھسی پٹی لائن بولی جاتی ہے کہ جی بہت پاکستانیوں کے حالات تو ٹھیک ہیں کہ وہ روٹی کھا کے سوتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر کسی جانور کو بھی آپ روزانہ ایک ہی کھانا دیں گے نا تو وہ بھی چھوڑ دے گا۔ یعنی کہ اگر ہم بھینسوں کو دیکھیں تو آج کے ماڈرن دور میں آپ دیکھیں بھینسوں کو بھی کھل دینی پڑتی ہے، ونڈا دینا پڑتا ہے، ان کو اور سیلئی دینا پڑتا ہے، پھر جا کے جانور کھاتے ہیں۔ اگر ان کو ایک ہی چارہ روز روز آپ دیتے رہیں تو 4-5 دن کے بعد تو بھینسیں بھی منہ موڑ لیتی ہیں، تو یہ تو پھر بھی انسان ہے۔ تو انسان کو فوڈ میں صرف روٹی نہیں چاہیے، انسان کو فروٹ بھی چاہیے، انسان کو دودھ بھی چاہیے، انسان کو گوشت بھی چاہیے۔ پاکستان یہ جو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کے بیچ میں، اس پر ہمارے ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں انصار عباسی صاحب، وہ لکھتے ہیں، ان کی ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری، انہوں نے، میں آپ کے سامنے ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے لکھا: اگر کوئی پاکستانی پاکستان کی عزت اور پاکستان کی خوشی میں خوش نہیں ہوا تو وہ کتنا بدقسمت ہوگا۔ ایسے لوگ اپنے اندر سے وہ نفرت نکالیں جس نے انہیں اس قدر زہریلا بنا دیا ہے کہ اپنی ہی خوشی اور اپنی ہی عزت کو محسوس کرنے سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اب انصار عباسی صاحب کو یہ تو نظر آ گیا کہ پاکستان میں لوگوں کے اندر بہت زہر بھرا ہوا ہے، لیکن وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کو یہ انویسٹیگیشن بھی کر لینی چاہیے تھی کہ یہ زہر بھرا کیسے ہے۔ آخر ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر، انصار عباسی صاحب نے تو انویسٹیگیشن نہیں کی، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر اتنا زہر کیوں ہے کہ اگر پاکستان کی کچھ چیز پازیٹیو بھی نظر آتی ہے نا تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کو دنیا میں ایک نمایاں مقام ملا ہے کہ وہ ثالثی کر رہا ہے، لیکن پھر لوگ کیوں خوش نہیں ہیں؟ اس کی وجہ اگر ہم نے جاننی ہے نا تو ہمیں دیکھنی پڑے گی ابراہم میسلو کی نیڈ تھیوری۔ ابراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے ایک تھیوری دی بڑی انٹرسٹنگ، جس کا نام تھا ابراہم میسلوز نیڈ تھیوری۔ اس کو نیڈ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا ہے، یہ جو صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں تصویر میں، یہ ہیں ابراہم میسلو صاحب، جنہوں نے نیچے پیرامڈ میں جو تھیوری دی ہوئی ہے یہ نیڈ تھیوری دی ہے۔ اس پیرامڈ کو ہم نیچے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نیچے سے اس لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ضروریات بتائی ہیں کہ انسان کو کون سی ضروریات سب سے پہلے چاہیے، کون سی ضروریات انسان کی ایسی نیڈز ہیں جو اس کے بعد چاہیے، پھر کون سی ہیں جو اس کے بعد چاہیے۔ یعنی کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بعد والی ضروریات پہلے مل جائیں تو بندہ خوش ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی جو میں نے پیچیدہ سینٹنس بولا ہے نا، اس کی آپ کو بڑے میں آسان طریقے سے سمجھا دوں گا جب ہم اس پیرامڈ کو دیکھیں گے۔ تو میں نے بتایا کہ پیرامڈ کو ہم نیچے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ والی ضروریات ہیں جو انسان کو سب سے پہلے چاہیے۔ اگر یہ نہیں ملیں گی تو بعد والی اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گی۔ تو نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے جو ریڈ کلر میں نیڈز ہیں نا، ریڈ کلر بھی اس لیے لگایا گیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہیں، ان کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ ہے فزیولوجیکل نیڈز، اور اس کے نیچے بیسک نیڈز بھی لکھا ہوا ہے۔ ان کو بنیادی ضروریات بھی کہا جاتا ہے، فزیولوجیکل نیڈز کو۔ کون سی ضروریات ہیں؟ اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، سامنے دیکھیں، فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر۔ یعنی کہ انسان کو خوراک چاہیے، انسان کو پانی چاہیے، اور انسان کو شیلٹر یعنی کہ مکان آپ اسے کہہ سکتے ہیں، انسان کو چھت چاہیے، مکان چاہیے۔ یہ تو انہوں نے بڑی موٹی موٹی بات کر دی نا انسانی فطرت کے لحاظ سے، لیکن آج کے دور میں اگر میں اس کو ایلیبوریٹ کر دوں کہ انسان کو کیا چاہیے، تو اس میں آپ دیکھیں فوڈ لکھا ہوا ہے۔ اب فوڈ میں دیکھیں، فوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے پاکستان میں گھسی پٹی لائن بولی جاتی ہے کہ جی بہت پاکستانیوں کے حالات تو ٹھیک ہیں کہ وہ روٹی کھا کے سوتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر کسی جانور کو بھی آپ روزانہ ایک ہی کھانا دیں گے نا تو وہ بھی چھوڑ دے گا۔ یعنی کہ اگر ہم بھینسوں کو دیکھیں تو آج کے ماڈرن دور میں آپ دیکھیں بھینسوں کو بھی کھل دینی پڑتی ہے، ونڈا دینا پڑتا ہے، ان کو اور سیلئی دینا پڑتا ہے، پھر جا کے جانور کھاتے ہیں۔ اگر ان کو ایک ہی چارہ روز روز آپ دیتے رہیں تو 4-5 دن کے بعد تو بھینسیں بھی منہ موڑ لیتی ہیں، تو یہ تو پھر بھی انسان ہے۔ تو انسان کو فوڈ میں صرف روٹی نہیں چاہیے، انسان کو فروٹ بھی چاہیے، انسان کو دودھ بھی چاہیے، انسان کو گوشت بھی چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کا فوڈ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو فروٹ کھا سکتے ہیں، جو دودھ پی سکتے ہیں اور جو گوشت کھا سکتے ہیں۔
گوشت صرف برائلر کا نہیں ہوتا بلکہ بیف بھی ہوتا ہے اور مٹن بھی ہوتا ہے، مطلب یہ بھی گوشت ہوتا ہے، تو کتنے لوگ بیف اور مٹن کھا سکتے ہیں؟ اور جیسے میں نے بتایا فروٹ کھا سکتے ہیں اور دودھ پی سکتے ہیں۔ تو کروڑوں پاکستانی ایسے ہیں جو صرف اور صرف روٹی کھاتے ہیں سوکھی، ان کو یہ فزیولوجیکل جو نیڈز ہیں نا، یہ بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی، انہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضروری خوراک ہے وہ بھی نہیں مل پا رہی۔ تو جب ان کو ضروری خوراک ہی نہیں ملے گی تو پھر ان کے اندر زہر نہیں بھرا ہوگا تو کیا بھرا ہوگا؟ یہ تو ریاست کی ذمہ داری تھی نا کہ یہ بنیادی چیزیں دینا، جتنے بھی وہ ملک جن کو ہم ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں وہ یہ سارا کچھ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، اسی لیے ان کے لوگوں کے اندر زہر نہیں ہے، تو ہمارے اندر زہر ہونا نیچرل ہے۔ انصار عباسی صاحب کو یہ بھی انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے تھی کہ یہ زہر ہمارے اندر آخر ہے کیوں۔ اس کے بعد جناب یہ تو میں نے فوڈ کی بات کر دی، واٹر کی بات کی، پانی، صاف پانی تک بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس اویلیبل، اور شہروں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نہانے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا، خاص کر کراچی لاہور جیسے شہروں میں۔ تو برتنوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہے، نہانے کے لیے پانی کا مسئلہ ہے، اور صاف پانی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں گے اس پر کئی ڈاکومنٹریز آپ کو مل جائیں گی۔ کئی ایسی بیماریاں ہیں جو صاف پانی نہ لوگوں کو ملنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو پانی بھی نہیں ہے۔ پھر شیلٹر، اچھا اس کے علاوہ کچھ ضروریات، سوری میں شیلٹر میں بعد میں جاتا ہوں چھت پہ، وہ نہیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ماڈرن دور میں وہ بھی بنیادی ضروریات ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے تو اسے اپنے بچوں کے لیے جو شروع کے دنوں میں اسے سوکھا دودھ چاہیے، جسے ہم ڈبے والا دودھ کہتے ہیں، وہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے اگر کسی کے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بنیادی ضرورت بھی وہ اتنا مہنگا ہے کہ پاکستان میں لوگ وہ بھی نہیں خرید پاتے۔ پھر پیمپرز ایک بنیادی ضرورت ہے، ویسے یہ ڈائپرز ہوتے ہیں لیکن کیونکہ پیمپرز کمپنی نے پہلی پہلی پاکستان میں آئی تھی تو لوگ ڈائپرز کو نارملی پاکستان میں پیمپر ہی بولتے ہیں، تو پیمپر ایک بنیادی ضرورت ہے جو بچوں کو لگانے ہوتے ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ پیمپرز تک افورڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر جب بچے جن کے تھوڑے بڑے ہیں وہ سکول جاتے ہیں تو سکول دیکھیں، گورنمنٹ کی تو کوئی ایجوکیشن یہاں پہ ہے نہیں، مطلب گورنمنٹ سکول تو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے ریالٹی یہی ہے کہ ان کا کوئی حال نہیں ہے، تو پرائیویٹ سکول میں ان کو بھیجنا پڑتا ہے، اور پرائیویٹ سکول میں فیس بھرنا ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ فیس بھر سکیں۔ تو بچوں کی مطلب نہ صرف یہ والی ضروریات بلکہ بچوں کی بھی یہ ضروریات، اور پھر بچوں کی اسکول کے اخراجات جیسے میں نے بتائے ہیں، یا چھوٹے ہیں تو ان کی پیمپرز، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی دوائیاں، کیونکہ گورنمنٹ تو ان کو علاج کی فیسلٹی بھی نہیں دیتی، تو یہ ساری بنیادی ضروریات ہیں جو کروڑوں پاکستانیوں کو نہیں مل پا رہی ہیں، یہ والی بنیادی ضروریات۔ پھر آگے ہم شیلٹر میں آ جاتے ہیں، ابھی میں بیسک نیڈز پہ صرف پھنسا ہوا ہوں، اوپر بعد میں جائیں گے۔ پھر شیلٹر پہ آ جاتے ہیں، شیلٹر کا مطلب ہے چھت۔ آپ اگر شہر میں دیکھیں گے تو گاؤں میں تو پھر بھی دور دراز علاقوں میں لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں، لیکن گاؤں میں بھی ساروں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، لوگ مزارے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک لینڈ لارڈ ہے پھر آگے اس کے مزارے ہیں، اس کے رعایا ہیں، رعایا بھی بعض جگہوں پہ بولتے ہیں، تو لوگوں کے پاس چھت بھی نہیں ہے، گاؤں میں نہیں ہے ساروں کے پاس، دور دراز کے علاقوں میں، تو شہروں میں تو کیا ہی ہوگی، شہر میں تو بہت بڑا طبقہ ہے جو ایسے زندگی بسر کر رہا ہے کہ غیر انسانی حالات میں، مطلب یہاں پہ اب میں لاہور میں رہتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک ایک کمرے میں 5 5 6 6 لوگوں کا خاندان رہ رہا ہے، تو جب 5 6 لوگوں کا خاندان ایک ہی کمرے میں رہے گا تو ان کے اندر پھر زہر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان کو آپ شیلٹر نہیں دے سکے ہیں، آپ سے مراد ہماری ریاست نہیں دے سکی ہے، یہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی انصار عباسی صاحب کو۔ خیر یہ تو ابراہم میسلو کو یہ ہم کریڈٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں، فزیولوجیکل نیڈز ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے پھر سیفٹی نیڈز ہیں، سیفٹی نیڈز میں انسان کو سیکیورٹی اور سٹیبلٹی چاہیے۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن چونکہ میرا تعلق پہلے سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر سے ہے، میں کسان کا بیٹا ہوں، خود کاشتکاری کرتا ہوں، تو میں آپ کو صرف کاشتکاری سے مثال بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں 4 5 سال پہلے 4,000 روپے کا ایک من گندم تھی۔ گندم ہمارے ہاں سٹیپل کراپ ہے، ہم سارے لوگ روٹی کھا کے سوتے ہیں، اگر ہم برگر کھا بھی لیں، اگر ہم کوئی مطلب شوارما کھا بھی لیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا، یہ حقیقت ہے، یہ مذاق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، ہم اوپر سے روٹی ضرور کھاتے ہیں۔ تو ایک بنیادی ضرورت ہے گندم، وہ کسان جس نے یہ بنیادی ضرورت پوری کی ہے لوگوں کی، کروڑوں پاکستانیوں کی، 25 26 کروڑ پاکستانیوں کی، اس کی گندم 4 5 سال پہلے کتنے کی تھی؟ 4,000 کی، اور پچھلے 2 سال کتنے کی بکتی رہی ہے؟ 2,200 کی۔ تو سٹیبلٹی نہیں ہے،
اسٹیبلٹی والی نیڈ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، سیفٹی میں جو اسٹیبلٹی ہے نا وہ ہے ہی نہیں، تو سیفٹی نہیں ہے، اکنامک سیفٹی نہیں مل رہی ہے کسان کو۔ پھر سیکیورٹی لکھا ہوا ہے، سیکیورٹی ایک تو انسانوں کو چاہیے دوسرے انسانوں سے کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، جو معاشرے کے طاقتور لوگ ہیں وہ بھی نہیں ریاست دے پا رہی، پھر ریاست خود بھی ظلم کرتی ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آج میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے تو باہر نکل پڑوں نا ادھر لاہور کی سڑک پہ، تو میرے پہ ابھی اللہ کا شکر ہے کوئی پرچہ نہیں ہے، تو کل میں مجھ پہ پہلی ایف آئی آر ہو جائے گی، حالانکہ یہ تو میری مرضی ہے نا، میں عمران خان کو سپورٹ کروں، میں مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کروں، میں جس کو چاہوں سپورٹ کروں، یہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مجھے رائٹ دیتا ہے۔ لیکن یہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہی پاکستان میں جو بھی رجیم آئی ہے، جو کرنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ یہ الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ تو سیفٹی ایک تو انہوں نے مجھے کیا دینی دوسرے لوگوں سے سیکیورٹی، بلکہ وہ خود بھی میرے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بنی ہوئی ہے جو میری سٹیٹ ہے، تو کیا اس کا میرے اندر زہر نہیں پیدا ہوگا؟ تو یہ میں نے آپ کو پہلے نیچے سے میں دو بنیادی ضروریات آپ کو بتائی ہیں، پہلے فزیولوجیکل نیڈز، پھر ہم نے سیفٹی نیڈز کی بات کی۔ پھر لو اینڈ بلونگنگ ہے، میں لو اینڈ بلونگنگ پہ بعد پہ جاتا ہوں۔ یہ دو جو ضروریات ہیں نا، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے۔ اگر آپ فطرت کے حساب سے بھی سوچیں گے نا، تو اب تک میں نے جتنی باتیں کی یہ والی ضروریات پوری نہ ہوں تو آپ کو چاہے جتنی مرضی اور کچھ مل جائے، آپ کو سب سے پہلے یہی والی چیزیں چاہیے۔ آپ خود سوچیں یہ نہیں ہوں گی تو آپ کی زندگی پھر کیا زندگی رہے گی؟ اگر آپ کے پاس کھانا نہیں ہوگا، خوراک نہیں ہوگی، آپ کے پاس اپنی چھت نہیں ہوگی، آپ کے پاس سیکیورٹی اینڈ سٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو آپ کو اور کوئی بھی چیز دے دیں تو آپ کیسے مطمئن زندگی گزاریں گے؟ تو اس کے بعد میں نے بتایا میں بعد میں جاتا ہوں اس پہ لو اینڈ بلونگنگ پہ، لیکن پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اتنا ہمارے اندر زہر ہے نا، اس کے بعد 5 سال بعد ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اس زہر کو نکال سکیں ووٹ کی صورت میں۔ تو 5 سال بعد جب ہم نے وہ زہر نکالا ووٹ کی صورت میں، تو بہت سارے پاکستانیوں نے ووٹ دیے عمران خان صاحب کو، لیکن وہ ووٹ نکلے کن کے نام پہ؟ وہ شریف خاندان کے نام پہ نکلے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا نا، کہ ایسے لوگ جن کے اندر آلریڈی اتنا زہر ہے، انہوں نے جب اس زہر کو نکالنا چاہا، جب انہوں نے وہ اپنی ساری بھڑاس نکالی ووٹ کی صورت میں، تو وہ بھڑاس بھی نہیں نکالنے دی گئی، بلکہ ایک اور ان کو جو ہے وہ ساتھ بھڑاس اور ایک اور زہر ان کے اندر ڈال دیا گیا کہ ان کا ووٹ ہی تبدیل کر دیا گیا۔ 5 سال بعد ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ ان ساری باتوں کا غصہ نکالتے، وہ بھی نہیں ان کو نکالنے دیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی خوش ہوں، جناب وہ کیسے خوش ہوں گے؟ انسانی فطرت کے لحاظ سے ہم پاکستانیوں کا خوش ہونا ممکن ہی نہیں ہے، ہم سے مراد بہت سارے مڈل کلاس پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو خیر اس کے بعد لو اینڈ بلونگنگ کی بات کر لیتے ہیں، اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے ریلیشن شپ اینڈ فرینڈ شپ۔ پہلے ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں، بعد میں فرینڈ شپ پہ کرتے ہیں۔ ریلیشن شپ سب سے پہلے بندے کے اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب یہ ساری ضرورتیں ہی ایک گھر کا ہیڈ پوری نہ کر پائے تو اس کی ریلیشن شپ کتنے ڈسٹرب ہوں گے؟ مطلب دیکھیں نا، اگر ایک بندہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے پا رہا، یا وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں بھر پا رہا، ان کے یونیفارم نہیں لے پا رہا، تو وہ کتنا اس کے ریلیشن شپ کیا رہیں گے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ؟ وہ اس کے ریلیشن شپ تو ڈسٹرائے ہوں گے نا، تو وہ ریلیشن شپ بھی خراب ہیں ایک مڈل کلاس آدمی کے۔ اس کے بعد آ جاتے، اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ صرف موویز میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو میں آئی وٹنس ہوں ان باتوں کا، میں نے سنی ہوئی ہیں بچوں کے منہ سے، وہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اب وہ کیا کرتے؟ اس سسٹم میں ان کو نہ سٹیبلٹی ملی، نہ سیفٹی ملی، نہ انہیں اکنامک سٹیبلٹی ملی کہ وہ کچھ کر پاتے، تو ریاست نے ان کو سپورٹ ہی نہیں کیا کہ وہ بیچارے کچھ کر پاتے۔ 2-4% لوگ ایسے ایکسیپشنل ہیں جن کے دماغ بہت زیادہ تھے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اتنا تیز پیدا نہیں کیا کہ وہ اتنے تیز دماغ کا ہو، بزنس مائنڈڈ ہو، کہ وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے ہر طرح کے حالات میں وہ اپنے لیے ایک پورا امپائر کھڑا کر لے اور ایک اچھا بزنس مین بن جائے۔ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو بلیسڈ ہوتے ہیں، انہوں نے تو پاکستان میں بھی کیا ہے، ان سارے حالات کے باوجود انہوں نے ترقی کی ہے، لیکن ہر بندہ نہیں نہ کر سکتا۔ ہر بندہ تبھی ترقی کر سکتا ہے یا تبھی ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے جب سٹیٹ اس کے لیے ایک مطلب ہیلپ کرے، لیکن یہاں پہ سٹیٹ تو ہیلپ کر نہیں رہی تھی، تو بہت سارے لوگ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر پائے۔ ان کو کیا سننا پڑا؟ ان کے بچوں نے بڑے ہو کے انہیں کہا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ ساری زندگی، ہم اتنے بڑے ہو گئے، آپ نے پوری زندگی گزار دی، آپ انتہائی ناکام انسان ہیں۔ تو ایک فادر کو دیکھیں، اس وقت اس کے لیے کتنی بڑی تکلیف ہوگی جب اس کی اولاد اس کو بلائے کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ یہ صرف ایک فادر بتا سکتا ہے۔
باقی کوئی بندہ اس درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ حالات ہیں مطلب ریلیشن شپ کے۔ اور اس کے علاوہ فرینڈ شپ پہ اگر آ جائیں تو فرینڈ شپ پہ آپ دیکھیں جناب کہ فرینڈز بھی کیا ہوں گے ایک عام آدمی کے فرینڈز؟ اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ فرینڈز بنائے، اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو نکمے بندے کو کیوں فرینڈ سپورٹ کریں گے؟ وہ اس کو ویسے ہی اس کے ساتھ کوئی اتنے لوائل نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، تو اس کے ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ والا معاملہ بھی خراب ہی ہے اکثر پاکستانیوں کا، جو حقیقت ہے۔ تو یہ تین جو بنیادی ضروریات ہیں نا وہ ڈسٹرب ہیں، ہماری ایز اے قوم ڈسٹرب ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے اسٹیم والی نیڈز، عزت، جو آپ کہہ رہے ہیں جس ضرورت کی انصار عباسی صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک نمبرداری ملی ہے، ہم یہ پنجاب میں بولتے ہیں نمبردار صاحب، اور اسی لیے پاکستان ایک نمبردار بن گیا، اور پاکستان کو ایک پوری دنیا میں ایک اس پورے ریجن میں نمبرداری ملی ہے، تو آپ اس نمبرداری پہ خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ بھائی میں انصار عباسی صاحب کو اور اس طرح کے سوچنے والے لوگ جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں، جن کو سمجھ نہیں لگتی ہے، وہ پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن ان کو اتنی عقل نہیں ہے، ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو میں نے بتائی، اس کے بچے پڑھتے ہیں، اس کے پاس بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ یونیفارم خرید لے، ان کو دودھ دے سکے، فروٹ دے سکے یعنی خوراک دے سکے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے اسکول کی فی پے کر سکے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کوئی سواری خرید سکے، بائک یا گاڑی ان کو کہیں چھوڑنے کے لیے، وہ رہتا گاؤں میں، بچے شہر پڑھتے ہیں، تو اس کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس بندے کو نمبردار بنا دیں تو کہیں اس کو کہ آپ جناب صرف ایک گاؤں کے نہیں بلکہ آس پاس کے 10 گاؤں کی نمبرداری ہے آپ کے پاس۔ اب نمبردار صاحب کیسے خوش رہیں گے؟ گھر جائیں گے بچے رو رہے ہوں گے کہ اب پاپا روزانہ ہی آپ ہمیں سوکھی روٹی دے دیتے ہیں، نہ سبزی لاتے ہیں نہ گوشت لاتے ہیں، پھر وہ ان سے لڑیں گے کہ ہم نے اسکول جانا ہے، تو نمبردار صاحب کہیں گے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے میں آپ کو کسی چیز پہ جا کے اسکول چھوڑ سکوں، پھر وہ کہیں گے ہم نے فیس دینی ہے، پھر نمبردار صاحب سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ تو جیسے وہ نمبردار خوش نہیں نہ رہ سکتا، ایک کنگال آدمی اگر آپ اسے نمبردار بنا دیں پورے 10 گاؤں کا، ایک گاؤں کا نہیں بلکہ 10 گاؤں کا، وہ کیسے خوش رہے گا جس کے پاس بنیادی ضروریات ہی نہیں ہیں؟ ویسے ہی عام پاکستانی بھی جب ان کی بنیادی تین ضروریات جو یہ لکھی ہوئی ہیں ابراہم میسلو کی تھیوری میں، یعنی کہ فزیولوجیکل نیڈز، سیفٹی نیڈز اور لو اینڈ بلونگنگ، یہ ہر انسان کو فطرت کے لحاظ سے یہ تین ضروریات چاہیے ہوتی ہے، اس کی یہ پوری نہیں ہو رہی تو بھائی وہ نمبرداری پہ اس کی اسٹیم نیڈز کا وہ کیا کرے، اچار ڈالے؟ پاکستانی کی نمبرداری کا کیا کرے اگر وہ اس کی روزمرہ کی زندگی کے کام نہیں آ رہی ہے؟ پھر آ جائیں سیلف، ہے آگے لکھا ہوا ہے کیا، سیلف ایکچولائزیشن۔ یہ اسٹیم نیڈز اور سیلف ایکچولائزیشن تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ آپ دیکھیں اسٹیم نیڈز میں اس نے لکھا ہے سیلف اسٹیم، رسپیکٹ، یعنی رسپیکٹ مل رہی ہے جیسے پاکستان کو، اور سیلف ایکچولائزیشن میں لکھا ہوا ہے اچیونگ پوٹینشیل، کہ اس نے زندگی میں حاصل کیا کیا۔ تو یہ دونوں ملتی جلتی ہیں بھائی، یہ بعد میں آتی ہیں، پہلے وہ والی تین ضروریات پوری ہوں گی تو آپ سوچیں گے کہ آپ کو اسٹیم بھی چاہیے اور سیلف ایکچولائزیشن بھی چاہیے۔ اگر پیٹ خالی ہوگا تو آپ کیا کریں گے اسٹیم کا اور سیلف ایکچولائزیشن کا؟ اور دکھ ہوتا ہے پھر کہ ہمارے یہاں اس طرح کے جرنلسٹ ہیں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہ انصار عباسی صاحب جیسے، اور ان طرح کے بہت بڑے بڑے نام جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ انتہائی سطحی باتیں ہیں، انتہائی چھوٹی باتیں ہیں۔ وہ لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ آپ خوش نہیں ہو رہے ہیں جی پاکستان کی نمبرداری پہ، یہ نہیں سوچتے کہ روٹ کاز کیا ہے، لوگ کیوں خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ساری بات کے باوجود بھی پاکستانی پھر بھی خوش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، وہ سب کچھ بھول کے بھی نا پھر بھی عام پاکستانی اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم جناب میڈیشن کروا رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان۔ لیکن ان کو نہیں لگ رہا نہیں خوش ہیں، یہ اپنی سوچ لے کے بیٹھے ہیں۔ اور اگر کوئی خوش نہیں ہے بیچ میں، اگر کوئی نہیں ہے تو ان کی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں۔ تو اللہ کرے جی ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل دے کہ وہ حق کی بات کر سکیں، وہ سچ کی بات کر سکیں۔